تو قرآن کا پڑھنا پڑھانا یہ پیغمبر کی آمد کا مقصد ہے، اور الحمدللہ حضور کی آمد کے جو چاروں مقاصد ہیں یہ مدارس دینیہ پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ الحمدللہ پورے کر رہے ہیں۔ تو حضور کی آمد کا پہلا مقصد قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا، اور حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہی ہے جو قرآن پڑھتا ہے یا قرآن پڑھاتا ہے۔ جن کو حضور نے بہتر کہہ دیا، اب ہمیں اور کسی ڈگری کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیوں جی؟ ہاں، آج مسلمان کے ہاں انگریز کی ڈگری بڑی ہے اور قرآن کی ڈگری چھوٹی ہے۔ مسلمان کے ہاں ہے انگریز کی ڈگری بڑی ہے، جی بڑی ڈگری، جی بڑا اعلیٰ تعلیم یافتہ، اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلے گئے۔ سب سے اعلیٰ تعلیم تو قرآن کی تعلیم ہے۔ اور پاکستان واحد یہی ایک چیز ہے جس میں خود کفیل ہے، اور وہ دینی تعلیم ہے کہ جہاں پر دوسرے ممالک سے لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں آتے ہیں۔ واحد تو ایک چیز ہے جس میں ہم خود کفیل ہیں، اور حکومت کی کوئی ہمیں ایک ٹکے کی بھی سپورٹ نہیں، بلکہ مخالفت ہے قدم قدم پر، ہر حکومت کی مخالفت ہے۔ ان مدارس کو ختم کرو، ان مدارس کو جکڑ دو، ان کے نظام میں جی اس میں سکول کی تعلیم لازم کر دو۔ آپ کو اتنی فکر پڑی ہے تو قرآن و حدیث کی تعلیم آپ سکول میں لازم کر دیں، آپ ان کو سدھاریں جن پہ کروڑوں اربوں آپ خرچ کر رہے ہیں۔ کیا رزلٹ ہے ان کا؟ کون سا کیا انہوں نے بنا کے دے دیا قوم کو؟ جب ان کے وہ نمبر ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب جی اس نے اتنے % نمبر لے لیے، ٹاپ کر گیا، فلاں ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ اتنا کرنے کے بعد قوم کو کیا دیا ہے؟ کیا بنا کے دے دیا قوم کو؟ نظام معیشت دیکھیں، تم نے قوم کو قرضوں میں جکڑ کے رکھ دیا، تم نے قوم کو قرضوں کے بوجھ میں دبا کے رکھ دیا، ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ کو تمہاری کارکردگی ہے؟ کارکردگی ہے ان مدارس دینیہ کی کہ جنہوں نے الحمدللہ علماء، حفاظ، قراء پیدا کیے۔ آج کسی گاؤں کی مسجد میں بھی مولوی چاہیے، الحمدللہ وہاں عالم آپ کو مل جائے گا۔ اور جتنے تھوڑے وظیفوں میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں ان کی قربانیوں کو اور ان کی خدمات کو سلام ہے، ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ سلام ہے، جس تھوڑے وظیفے کے اندر یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ رات بھی میں حاصل پور میں تھا، وہاں بیان تھا، وہاں بھی میں نے یہ بات کی، تو میں نے کہا حفاظ، قراء، علماء جن کی اتنی تنخواہیں ہیں نا، اس سے زیادہ آپ کے بجلی کے بل ہیں جتنی ان کی تنخواہیں اس سے زیادہ آپ کے بجلی کے بل ہیں، اور اس کے باوجود بھی ان سے پوچھے وہ کہتے جی شکر الحمدللہ۔ ڈاکٹر سے پوچھے ہاں جی 1.5 لاکھ تنخواہ، جی گزارا نہیں ہو رہا جی مول صاحب۔ جج صاحب سے پوچھے ہاں جی 3.5 لاکھ تنخواہ ہے لیکن گزارا نہیں ہو رہا جی، مہنگائی بہت ہے۔ مولوی بیچارے کی 20-30 ہزار تنخواہ ہے، پوچھ رہے ماشاءاللہ جی اللہ کا شکر ہے، بڑا اچھا گزارا ہو رہا ہے، اس پر بھی وہ شکر ادا کر رہا ہے۔ تو اس لیے بات بیچ میں آ گئی تو پھر آپ سے عرض کروں گا، آپ جہاں سے بھی تشریف لائے ہیں، آپ کی مسجد کا امام، آپ کے بچوں کو پڑھانے والا، آپ کے گھر میں ٹیوشن پڑھانے والا، آپ کو نمازیں پڑھانے والا، سب سے زیادہ قابل محبت یہ لوگ ہیں۔ آپ ان کے اوپر دل کھول کے خرچ کیا کریں، دل تنگ کر کے نہیں، دل کھول کے خرچ کریں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن یہی لوگ آپ کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اور مساجد والوں سے بھی سب سے کہتا ہوں، جنرل بات کرتا ہوں، ٹائلیں ٹولیں لگانے کا نہ کوئی ثواب ہے، نہ کوئی اس کے اوپر شابش ملنی ہے، سارا زور ہمارا باتھ روموں کے اوپر ہے، مسجد کی تزئین و آرائش کے اوپر ہے، اور امام و خطیب اور مدرس اور جو خادم مسجد ہے ان کے لیے سوچ بھی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ جو متحد ملازم ہیں ان کے بارے میں ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ہر ایک سے، ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ بتاؤ نا ذرا، تو آپ سے بھی تو سوال ہونا ہے سب سے۔ الحمدللہ ہماری مسجد والے تو میرے ساتھ بہت اچھے ہیں، اللہ کرے باقی مسجدوں والے بھی اپنے اماموں سے ایسے ہی ہو جائیں۔ اب کہہ دو آمین۔ اور ان کو اللہ نظر نہ لگائے، کہیں ان کو بھی نظر نہ لگ جائے، ہاں یہ بھی ان کی جگہ پہ پہنچ جائیں، تو اس لیے ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے نا۔ ہاں تو اس لیے میرے محترم سامعین، علماء، حفاظ، قراء پہ خرچ کریں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے محبوب فرماتے، جس کا مفہوم فرمایا تیرا رزق نیک لوگ کھائیں، تو نیک لوگ یہی ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے، علم دین آپ کو سکھانے والے، آپ کو نمازیں پڑھانے والے ہیں جی، آپ کو جمعہ پڑھانے والے، عیدین پڑھانے، نماز جنازہ پڑھانے والے، بچوں کے کانوں میں اذانیں دینے والے، یہ تمہارے سارے کام کرنے والے، یہی تو نیک لوگ ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے بات؟
ہاں محترم سامعین، علماء کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھیں، عزت و احترام کا معاملہ رکھیں۔ جہاں سے ہدایت ملتی ہے شیطان گمراہ کرتا ہے، وہاں سے بدظن کرتا ہے، وہاں سے کوئی نہ کوئی ایسی بات دل میں بٹھاتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ علماء سے دور ہو جائیں گے تو ہدایت کا تو دروازہ ہی بند ہو گیا۔ تو یہ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء انبیاء کے ڈاکٹر انجینئر انبیاء کے وارث نہیں، انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں۔ علماء جب ان کی مخالفت شروع کر دی تو ہدایت ملنی کہاں سے ہے؟ تو اس لیے علماء کے ساتھ جڑے رہو، عالم با عمل۔ اچھا بیٹھ کے تنقید کریں گے وہ پہلے ورگے علماء نہیں رہے، تو پہلے ورگے نمازی کتوں رہ گئے جی؟ پہلے جیسا ہے کیا؟ تو میرے محترم سامعین ان کی قدر کرو، کل کو ان کو بھی ڈھونڈو گے، یہ بھی تمہیں نہیں ملیں گے۔ فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ اے الہ العالمین، محبوب عطا فرمائیے جو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور تیرے قرآن کا مطلب بھی انہیں سمجھائے۔ اور یہ کام علماء کرتے ہیں، قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا سمجھانا۔ الحمدللہ یہ کام ہمارے مدارس میں ہو رہا ہے۔ تو یہ حضور کی آمد کا دوسرا مقصد ہے۔ اور تیسرا مقصد